السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ اور نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے گزشتہ کلاس میں ہم نے سورۃ الواقعہ کی 18 آیت تک پڑھا تھا۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 19 سے۔ اگر آپ بھی اپنا قرآن مجید درست کرنا چاہتے ہیں یا تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے ہی ہے۔ تو چلے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ لا يصدعون، لام زبر الف لا، آپ کو لام کے اوپر جو شد نظر آ رہی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ پچھلے لفظ کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں، یعنی کہ معین اللہ، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایسا پڑھنا بہتر بھی ہے، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے اس طرح لا سے سٹارٹ لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی بھی اس میں قباحت نہیں ہے۔ لا یصدعون، یاد رکھیں لام زبر الف لا، اسے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، زیادہ لمبا نہیں کرنا اور چھوٹا تو بالکل بھی نہیں پڑھنا کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہے۔ یصدعون یا پس جو، اس سے زیادہ یہ حرکت لمبی نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر ہم اس کو یصدعون پڑھیں گے تو ہم یا کے اوپر الٹا پیش ڈال رہے ہیں، یا پیش واو یو پڑھ رہے ہیں جبکہ یہاں پہ واو ہے ہی نہیں، تو ہم پڑھیں گے یا پیش یو، یعنی کہ یصدعون۔ سواد کو پر پڑھنا ہے۔ سواد ان 7 حروف کے گروپ میں سے ہے جو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو غلط پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے یصدعون، تو وہ سین کا سپیلنگ بن جائے گا۔ ہم نے اس کو پڑھنا ہے یصدعون، سواد تب ہوگا جب ہم اس کو پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے۔ دال کے اوپر شد ہے، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں یصدعون، یصدعون، یہ غلط ہے کیونکہ دال پہ شد ہے، تو اس شد کو ضرور آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے لا یصدعون، آئین کے تلفظ پہ خاص دھیان رہیں۔ اگر آپ اس کو یصدعون پڑھیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا، جبکہ یہ آئین ہے تو آئین ہی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس کو پڑھنا ہے لا یصدعون، آگے واو ساکن ہے تو اسی لیے اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ اگر اس کو ہم سپیلنگ کے ساتھ پڑھیں تو ہم پڑھیں گے آئین پیش واو عو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا بنا؟ لا یصدعون۔ آئین کے تلفظ کے دھیان رکھنے کے ساتھ ساتھ واو مدہ بھی ادا کرنا ہے۔ عنہا، اچھا جی، نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہا آیا ہوا ہے، اگر ایسا ہو تو وہاں پہ نون کو یا نون ساکن کو یا نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس قاعدے کو اظہار کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حمزہ آ جائے، ہا، ح، عین، خا، غین، یہ 6 حروف ہلکی ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف ہلکی آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، رکنا نہیں ہے، غنہ نہیں کرنا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آرام سے پڑھ کے آگے چل جائیں، یہاں پہ آپ نے رکنا نہیں ہے۔ کیسے؟ عنہا ولا ينزفون، ولا، واو زبر و، لام زبر الف لا، الف مدہ، ولا ينزفون۔ یاد رکھیں میں نے جو بھی یہاں پہ پڑھا آپ کو لگا ہوگا کہ بھئی یہ کیسی میں نے آواز نکالی، یعنی کہ ینزفون نہیں پڑھا، میں نے یہ پڑھا ہے ینزفون۔ عام طور پہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اخفاء کا قاعدہ اس سے ہوتا ہے جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن، یہ آپ کو نون ساکن نظر آ رہا ہے، اس نون ساکن کے بعد یا نون تنوین، تنوین کہتے ہیں 2 زبر کو، 2 زیر کو اور 2 پیش کو، کسی بھی حرف پہ 2 زبر آ جائیں، 2 زیر آ جائیں، 2 پیش آ جائیں، ضروری یہ ہے کہ ہو نون تنوین، یعنی کہ تنوین ہو۔ نون تو ہم نون تنوین تب کہتے ہیں کیونکہ تنوین کی آواز میں ہمیشہ نون کی آواز آتی ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں با 2 زیر بن، ہم کہتے ہیں حمزہ 2 زبر ان، ہم کہتے ہیں یادوں پہ یون، یون آ رہی ہے نا نون کی آواز، اسی لیے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔
تو میں آپ کو بتا رہی تھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف حروف اخفا میں سے آ جائے، اخفا کا مطلب ہے چھپانا، حروف اخفا میں سے آ جائے تو پھر ہم نے چھپانا ہے، نون ساکن کو بھی چھپانا ہے اور نون تنوین کو بھی چھپانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حروف اخفا کون کون سے ہیں، کون سے حروف جن کو حروف اخفا کہا جاتا ہے؟ حروف اخفا 15 ہیں۔ کون کون سے؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، زواد، طوا، زوا، فا، قاف، کاف، یہ ہے 15 حروف اخفا۔ جب نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو ہم نون کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے، اگر تنوین ہے تو اسے بھی چھپا کے پڑھیں گے اور اگر نون ساکن ہے تو اسے بھی چھپا کے پڑھیں گے۔ ابھی تو ہمارے پاس مثال ہے یہ نون ساکن کی، نون ساکن کے بعد زا آیا ہوا ہے، یہ ہے ہمارے پاس نون تنوین کی مثال۔ یہ نون تنوین کے بعد سین آیا ہوا ہے تو اسے بھی چھپانا ہے، اسے بھی چھپانا ہے، کیسے؟ وَلَا يُنزِفُونَ۔ ہاں ایک چیز کا دھیان رکھنا، غنہ بھی کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے یہاں پہ غنہ بھی کرنا ہے اور چھپانا بھی ہے۔ دونوں چیزیں کیسے ہوں گی؟ وَلَا يُنزِفُونَ۔ اور اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ قِيلًا سَلَامًا۔ ٹھیک ہے، آگے بھی اخفا ہو رہا ہے، جیسے کہ قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا۔ ٹھیک ہے، اسی کو اخفا کا قاعدہ کہتے ہیں۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا، یہاں بھی نون تنوین ہے ہمارے پاس۔ یاد رکھیں نون ساکن اور نون تنوین کے ساتھ تجوید کے 4 بڑے قاعدے ہوتے ہیں۔ ایک قاعدہ ہے اظہار، ایک قاعدہ ہے اخفا، ایک قاعدہ ہے ادغام اور چوتھا اور آخری قاعدہ ہے اقلاب۔ یہ 4 بڑے قاعدے نون ساکن اور نون تنوین کے ساتھ خاص ہیں، یعنی کہ نون کے اوپر ساکن آ جائے یا کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے۔ ٹھیک ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے ساتھ یہ 4 بڑے قاعدے خاص ہیں۔ پہلا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا اظہار، دوسرا قاعدہ میں نے بتایا اخفا، اب آ گیا ہے تیسرا قاعدہ اور اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام۔ آگے ہمارے پاس چوتھا قاعدہ بھی ہے اقلاب۔ فی الحال ہم بات کریں ادغام۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں، قسم نمبر 1 ادغام بالغنہ، قسم نمبر 2 ادغام بلا غنہ۔ ادغام بالغنہ یمون یعنی کہ یا میم واو نون کے ساتھ ہوتا ہے، اور ادغام بلا غنہ لام اور را لر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہے ہمارے پاس ادغام بالغنہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا میم واو نون ان 4 حروف کے ساتھ مخصوص ہے، تو یہ آیا ہوا ہے میم، نون تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بالغنہ ہوگا۔ حروف یمون کیا ہے؟ یا آ جائے، میم آ جائے، واو آ جائے یا نون آ جائے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس تنوین کے بعد آیا ہوا ہے میم۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے یعنی کہ ادغام کر دیں گے اور غنّے کے ساتھ ملائیں گے، کیسے؟ وَفَاكِهَةٍ، یہ غنّہ ہے، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا۔ اب آپ نے دیکھا کہ میں نے میم پہ پھر غنّہ کیا، یعنی آپ تو کہہ رہے ہوں گے بھئی چلو یہ تو ہو گیا ادغام بالغنّہ، یہاں پہ کس لیے غنّہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ میم کی وجہ سے غنّہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں میم کے اوپر شاد آ جائے یا نون کے اوپر شاد آ جائے، سادہ بغیر قاعدے کے ادغام بالغنّہ کے علاوہ بھی میم پہ شاد آ جائے یا نون پہ شاد آ جائے تو وہاں پہ غنّہ ضرور کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ تو ہم نے ادغام بالغنّہ کی وجہ سے غنّہ کیا، لیکن اس میم پہ غنّہ ہم نے کیا میم کی شد کی وجہ سے۔ ہم اس کو پڑھیں گے مما يتخيرون،
خا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے جو کہ ہمیشہ پر پڑھے جانے والے حروف ہیں. را کو اس لیے پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. جب را کے اوپر پیش یا زبر ہوگی تو را پر پڑھی جائے گی. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. وَلَحْمِ ہا کے تلفظ کا دھیان رکھیں آپ. طَيْرٍ مِّمَّا طوا کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ طوا حروف مستعلیہ میں سے ہے. یہ ان 7 حروفوں کا مجموعہ ہے جو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. یہ حروف کون کون سے ہیں؟ یہ ہے جی طوا، یہ ہے خا، یہ ہے صاد، یہ ہے غین، اور ہے اس میں شامل طوا، زوا، صاد، زواد. یہ حروف 7 ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. طوا کو تو ہم نے اس لیے پر پڑھا، لیکن را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے 2 زیر ہیں. اگر یہ 2 زبر یا 2 پیش یا 1 پیش اور 1 زبر ہوتا تو ہم اس کو پر پڑھتے. طوا کو پر پڑھنا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے. کیسے؟ طَيْرٍ مِّمَّا. نون تنوین آ گیا، 2 زیر ہیں را کے نیچے اور آگے میم آ گیا، تو یہاں بھی یہ والا قاعدہ ہو رہا ہے ادغام بالغنہ والا. آگے میم پہ شاد آ گئی تو میم کو بھی ہم نے غننے کے ساتھ پڑھا. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. یشتہون. ہا کو حلق کے آخری حصے سے پڑھنا ہے اور اس مخرج کا دھیان دینا ہے کیونکہ یہ ہے خا یتخیرون اور یہ کیا ہے؟ یشتہون. ہا اور یہ کیا ہے؟ حور عین. یہ ہے ہا. یہاں بھی ہے ولحمی ولحمی یتخیرون. یہ خا، یہ ہا اور یہ یشتہون ہا. ان تینوں کے درمیان میں فرق ابھی کے ابھی سیکھ لیں آپ تو بہتر ہوگا. وحور عین. اچھا جی، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ قاعدہ ہو رہا ہے اظہار والا کیونکہ یہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا تھا اور یہ نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہوا ہے. تو اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ وحور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون. یہ باریک کاف، کیونکہ باریک کاف جو ہے اس کا دھیان رکھنا چاہیے. کاف ایک ہوتا ہے موٹا گول کا قاف جو ہوتا ہے یہ والا، وَأَبَارِيقَ یہ موٹا قاف ہے اور یہ باریک کاف ہے. كأمثال اللؤلؤ كأمثال اللؤلؤ. اگر کسی کو یہ لفظ پڑھنا نہیں آتا تو بھی سیکھ سکتے ہیں آپ. مکنون پھر سے یہ باریک کاف. جزاء بما كانوا يعملون. یہ ہے تجوید کا چوتھا بڑا قاعدہ. تجوید کافی ساری ہے، جیسے میں کہتی ہوں حروف مستعلیہ ہیں وہ بھی تجوید ہے. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ 3 حروف مدہ ہیں وہ بھی تجوید ہے. را کو پر پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے. لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے. یہ سب تجوید ہے. لیکن تجوید کے جو 4 بڑے قواعد ہیں ابھی میں نے آپ کو ان کے نام بتائے ہیں، ان میں چوتھا بڑا قاعدہ ہے اقلاب. وہ اس طرح سے ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نون ساکن اور نون تنوین، اسے آپ سیکھ لیں. تو اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت ہے نون تنوین، تو دیکھیں یہاں پہ آیا ہے حمزہ 2 زبر ان، نون تنوین آ گیا. نون تنوین کے بعد آیا با، تو اس با کی وجہ سے نون تنوین کو میم میں بدل جائیں گے. تو پھر نون تنوین نہیں پڑھا جائے گا بلکہ میم پڑھا جائے گا. کیسے؟ جزاء بما اور غننے کے ساتھ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کانوا یعملون. عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ حلق کے سے نکلنے والے خاص حروف میں شامل ہے. اگر اس کے مخرج کو ہم عین سے نہیں پڑھیں گے تو حمزہ بن جائے گا اور اس کا معنی ہی بدل جائے گا. ٹھیک ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
لا يسمعون، عین کے تلفظ کا پھر سے دھیان رکھنا ہے، لا کو لمبا کرنا ہے کیونکہ لام کے بعد الف مدہ ہے. فیہا پھر سے الف مدہ، لغوا ولا، غین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ غین حروف ہلکی میں شامل ہے. لغ اس کو حروف ہلکی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حروف مستعلیہ بھی ہے، اسے پر یعنی کہ موٹا بھی پڑھنا ہے. لغوا ولا، لیں جی ہمارے پاس دوبارہ سے ادغام کا قاعدہ آ گیا کیونکہ نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے واو آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا اور غنّے کے ساتھ ہوگا، غنّہ کرنا ضروری ہے. آپ نے پڑھنا ہے لغوا ولا تأثیما، حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. اگر کوئی اس کو تاسیما پڑھے گا تو اس نے الف مدہ بنا دیا، تاسیما پڑھا تو اس نے عین بنا دیا. ہم نے اس کو پڑھنا ہے تأثیما، ٹھیک ہے. الا قیلا سلاما سلاما، الا الف مدہ، قیلا موٹا خوف، اور یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں آگے پھر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہے نون تنوین. نون تنوین کے بعد سین حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نون تنوین کو چھپائیں گے حروف اخفا کی وجہ سے اور غنہ بھی کریں گے. اسی طرح میم دو زبر من، اخفا یہ نون تنوین ہے اور آگے آ گیا سین، تو یہاں بھی ہم من کے بجائے ما پڑھیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، صدق اللہ العظیم. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. آیت نمبر 19 سے لے کے آیت نمبر 24 تک ہم نے پڑھا ہے. تھوڑا پڑھیں گے لیکن بہترین پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ تجوید پہ فوکس کریں گے. اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.